کلپ نمبر 1203۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جو رحمت کھول دے، جیسے صحت، امن و سلامتی، علم و حکمت، بارش اور رزق وغیرہ، تو اسے روکنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور جس چیز کو روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے چھوڑنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کھولنے، روکنے اور اپنی مشیت کے لحاظ سے ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہ دے گی۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ ترجمہ، اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں اجمالی طور پر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور تم پر رزق کے دروازے کھولے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق اور رازق ہے، ایمان اور توحید سے کیوں پھرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار پر حجتیں قائم کر دینے کے باوجود بھی اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں اور تمہاری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، اور توحید مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں اور ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں۔ بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے، کیونکہ کفار کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع سے یہی دستور چلا آ رہا ہے، اور سب کام بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، تو وہ آخرت میں جھٹلانے والوں کو سزا دے گا اور رسولوں کی مدد فرمائے۔